الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، جس مالک ذوالجلال نے آج 16 جون 2023 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر اللہ نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا۔ دعا ہے خالق مالک رازق ہماری حاضری دینا، خطبہ جمعہ سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے۔ سن سنا کے ذریعہ نجات کا سبب، بخشش کا بہانہ اور مغفرت کا خزانہ تیار فرما دے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر بے حد و حساب درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گھروں میں سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج سورۃ الانعام کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔
پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے، جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، جس نے زمین میں تمہیں اپنا نائب بنایا، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور ایک کے دوسرے پر درجات بلند کیے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لِيَبْلُوَكُمْ، تمہاری آزمائش کرے۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تمہارا رب جلد عذاب دینے والا ہے۔ ان ربک سریع العقاب، تمہارا رب جلد عذاب دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج جو مضمون آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں، توجہ میری طرف سماعت، توجہ میری طرف رہے اور سماعت غور سے آپ کریں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ بزرگوں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام، انشاءاللہ آج اس موضوع پر میں لب کشائی کر رہا ہوں۔ سفید بال بزرگی کی علامت ہے۔ ان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنتف الشیب فإنہ نور المسلم ما من مسلم یشیب الشیبۃ فی الاسلام الا کتب لہ بہا حسنۃ ورفع بہا درجۃ او غط عنہ بہا خطیئۃ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے، 6672 نمبر ہے۔ اول بیہقی فی السنن کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 7 صفحہ 311۔ وفی شعب الایمان کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، 6387، اور صحیح غیر ہی اس حدیث کا حکم ہے۔ اب ذرا سماعت فرمائیے اس کا ترجمہ۔ ان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یعنی عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے فرماتے ہیں، مروی ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تنتف الشیب، لا تنتف الشیب، فرمایا بڑھاپے کو ختم مت کرو، بڑھاپے کو ختم مت کرو، سفید بال اکھیڑ کر۔ لا تنتف الشیب، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ لا تنتف الشیب، بڑھاپے کو سفید بال اکھیڑ کر ختم مت کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد کیوں فرمایا؟ اس لیے فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، کیونکہ بے شک وہ تو مسلمان کا نور ہے، وہ تو مسلمان کا نور ہے۔ اللہ اکبر۔
آگے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یشیب شیبۃ فی الاسلام، فرمایا جس شخص کے بھی حالت اسلام میں سفید بال آئے، جس بندے دے بھی حالت اسلام دے اندر سفید بال آئے، ما من مسلم یشیب شیبۃ فی الاسلام، جس شخص کے بھی حالت اسلام میں سفید بال آئے۔ اب سفید بال بزرگی کی علامت ہے، اور بزرگی اس وقت کہلائی جاتی ہے جب بندہ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اور میرے بھائیوں جب بندہ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو اسی وقت سفید بال اگنا آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے ہاں جو بوڑھے بھی ہیں نا، وہ بھی کالی مہندی لگواتے ہیں اس لیے کہ لوگ مجھے بوڑھا نہ کہیں، اور بعض بوڑھے ایسے ہیں وہ سفیدی کو تبدیل کر لیتے ہیں اس لیے کہ بھائی میرا رشتہ ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ کہیں کہ یہ تو بوڑھا ہے، تو لہٰذا کالی مہندی لگا کر ان کو ایسا پتہ چلے کہ میں بوڑھا نہیں ہوں، میں تو ابھی نوجوان ہوں۔ جن بوڑھوں کا یہ خیال ہے نا، ان کے لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ غور کرنا چاہیے، ما من مسلم یشیب شیبۃ فی الاسلام، جس شخص کے بھی حالت اسلام میں سفید بال آئے، آگے فرمایا الا کتب لہ بہا حسنۃ، اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ ہے سفید بالوں کی وجہ سے بزرگی، سفید بال بزرگی کی علامت ہیں، اور جن کے سفید بال آ جائیں وہ کٹوانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بزرگ کہہ دے تو یہ بزرگی کی علامت ہے۔ ہاں اللہ کی رحمت سے ایک ایک حدیث یاد کی ہے، ایک ایک لفظ کھول کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یشیب شیبۃ فی الاسلام، جس شخص کے بھی حالت اسلام میں سفید بال آئے، اللہ اکبر، الا کتب لہ بہا حسنۃ، اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ کیا لکھی جاتی ہے جی؟ ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، اللہ کے حبیب آگے فرماتے ہیں وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةٌ، وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةٌ، اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ سفید بال بزرگی کی علامت، اور جب یہ سفید بال جس بوڑھے کے چہرے پر آئے حالت اسلام کے اندر، ایک تو نبی مکرم نے پہلے منع فرمایا، او بزرگوں اگر تمہارے چہرے پر سفید بال آ جائے ان کو مت کٹواؤ، یہ بزرگی کی علامت ہے۔ نبی مکرم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، امام کائنات نے فرمایا لا تنتف الشیبہ، سفید بال اکھیڑ کر ختم مت کرو۔ اور پھر فرمایا تمہیں مبارک ہو بزرگوں، تمہارے جو سفید بال آئے ہیں سر میں داڑھی میں، اس سفید بال آنے کی وجہ سے اللہ ایک درجہ بڑھا دیتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، او حط عنہ بہا خطیئۃ، اور فرمایا اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں،
کل قیامت کا جب دن ہوگا بندہ ایک ایک نیکی سے چلا رکھا ہوگا، ایک ایک نیکی سے پچھتا رکھا ہوگا۔ چلو اگر بندہ اور کوئی نیک اعمال نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ جو بزرگی کی علامت ہے سفید بال، اس کو تو نہ گٹوائے نا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ہر جمعرات یا جمعے کو حمام کے اندر جاتے ہیں، شیو کرواتے۔ اور میرے بھائیوں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چہرے پہ سجا لو، محمدی مسلمان بن جاؤ، جس رسول کا کلمہ پڑھے اس رسول کی بات مان لو۔ لیکن یہ بزرگی کی علامت جو سفید بال ہیں، ان کو ہم کتروا کے گندی نالیوں میں پھینکتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں؟ زور سے بول لو۔ اللہ اکبر! شرما جانا چاہیے مسلمانوں کو۔ اگر اسی حالت میں مجھے اور آپ کو موت آ گئی تو لوگ جب ہمارا آخری دیدار کریں گے، جب ہمارا چہرہ دیکھیں گے، کہیں گے یار ساری زندگی یہ بسر کر گیا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ چہرہ نہیں سجایا، داڑھی نہیں رکھی۔ جو سفید بال بزرگی کی علامت ہے، ان کو کٹوا کے کتروا کے گندی نالیوں میں پھینکا۔ ہائے اللہ میری توبہ! یہ تو بزرگی کی علامت ہے سفید بال۔ اچھا میرے بھائیوں، میں نے اور آپ نے اپنی جیب سے کبھی 1000 2000 یا تھوڑے یا زیادہ پیسے بھی نکال کر ہم نے گندی نالیوں میں پھینکے ہیں؟ نہیں پھینکے۔ کیوں؟ اس کے اوپر بابا قائد اعظم ہے، اس کے اندر ہماری جان ہے۔ اگر گندے نالیوں میں پیسے گرے ہوئے نظر آ جائے، ان کو بھی اٹھا کر دھوپ کے اندر سکنے رکھ دیتے ہیں کہ یارو یہ بھی کام آ جائیں گے۔ ہاں جی، پیسوں کی خاطر انسان کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن یہ جو بزرگی کی علامت ہے، اس کو ہم کتروا کے گندی نالیوں میں پھینکتے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، تم نے کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کی سنت جیسا، رسول اللہ کی سنت کے مطابق اگر چہرہ بنایا ہوتا تو خدا کی قسم مرنے کے بعد جب لوگ کہتے ہیں آخری دیدار کر لو، آخری دیدار ہی ہوتا، اس وقت لوگ یاد دہانی کے اندر فوٹو کھینچتے ہیں، یہ ہمارا بزرگ، یہ ہمارا بھائی، یہ ہمارا عزیز و اقارب اب اس دنیا سے جا رہا ہے، اب یہ کبھی نہیں آئے گا، اس کا فوٹو کھینچ لو۔ اور میرے بھائیوں، دنیا میں تو ہم یہ کرتے ہیں، اور جس رسول کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کی ذات کو مانا، بات کو نہ مانا، بتاؤ ساری زندگی رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی، محمدی چہرہ نہیں بنایا، محمدی شکل نہیں بنائی، تو بتائیے کل قیامت والے دن اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنی زیارت کروائیں گے، اور کس طرح آپ کے حق میں امام کائنات کی سفارش کی جائے گی۔ بزرگوں کا احترام، مگر ان کو سجدہ حرام۔ سجدہ ایک رب کی ذات کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ رب کی ذات کے لیے۔ اللہ کے رسول ایک مقام پہ یوں کھڑے ہیں، ایک آنے والا آیا، کہتے اللہ کے رسول اجازت دو میں آپ کو سجدہ تعظیمی کروں۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا
سجدہ صرف رب کی ذات کے لیے ہے. اگر میں سجدہ کرنے کی اجازت دیتا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ، میں سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے. اپنے خامند کو، اس حدیث میں خامند کا مقام ہے. لوگ ماما دی شانہ نو لے کے ٹورے پھرتے ہیں. ماں کی شان کا میں منکر نہیں. قرآن نے جہاں ماں کا ذکر کیا وہاں باپ کا بھی ذکر کیا. اگر باپ کا کوئی مقام نہیں اسلام کے اندر تو یہ بتائیے، اگر جس ماں نے تجھے جنم دیا اگر اس کا تیرے والد کے ساتھ نکاح نہ ہوتا، تیرے باپ کے عقد میں نہ آتی، تو کیسے پیدا ہوتا؟ تیرے آنے کا سبب تیرا والد. کون ہے؟ والد. اور امام کائنات نے والد کا بڑا مقام دیا ہے. اور دیکھیے پیغمبر کائنات نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ. پیغمبر کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں فرمایا والد جنت کا درمیانی راستہ ہے. اب میں اور آپ اپنے گھروں میں جائیں، جب تک دروازہ نہ کھلے تو ہم گھر میں جا نہیں سکتے. گھر میں داخل ہے. اب یہ جیسے ماشاءاللہ ہماری مسجد ہے، اندر سے میں نے لاک کیا ہو، جب تک میں نہ کھولوں آپ اندر آ سکتے ہیں نہیں. تو یہ بابا، یہ والد جنت کا درمیانی راستہ. اور یاد رکھو ماں ماں نام نہ کرتے ہو، باپ کا کوئی مقام نہیں. اور سنیے آج 16 جون 2023 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں بے بانگ دہل اعلان کر رکھا ہوں، اور جس نے جو والدین کا نافرمان ہے نا، محمد رسول اللہ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. اہل علم کو حکم نہیں دیا کہ وہ جنازہ پڑھے. فرمایا عام لوگ غیر امام جنازہ پڑھا سکتے. کون ہے؟ غیر امام. صرف اس کے لیے جو والدین کا نافرمان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بزرگوں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام. اچھا پھر ہماری دوسری کیفیت، اگر ہمارے بچے باہر ہوں نا، باہر جب وہ آئے نا اپنے بابا کو ملنے کے لیے، بابا کے ساتھ ہاتھ ملا کے نا، ہاں ابو جی کی حال آ ٹھیک وا ٹھیک ہے، بس پھر موبائل دے کھل میں لگ جان گے. باپ بیچارہ اتنا خوش کہ میرا پوت مہینے بعد آیا ہے، سالہ بعد آیا ہے، میرے نال دکھ سکھ ونڈے گا، لیکن پوت موبائل کا نکال کے تو موبائل دے اندر مصروف. اور میرے بھائیوں ڈر جانا چاہیے. جہاں قرآن و حدیث میں ماں کا مقام ہے وہاں باپ کا بھی مقام ہے. کس کا مقام ہے؟ باپ کا. وقت آئے گا ایک ایک حدیث کھول کے تیرے سامنے رکھوں گا، اور اس حدیث میں فرمایا یہ سفید بال بزرگی کی علامت ہے. اور پہلے رسول اللہ نے فرمایا کہ سفید بال مت کترواؤ، یہ بزرگی کی علامت ہے. فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، بے شک وہ تو مسلمان کا نور ہے. اب میرے اور آپ کے چہرے پر داڑھی ہے تو فرمایا یہ اسلام کا نور ہے. کیا ہے؟ اسلام کا نور ہے. یہ بزرگی کی علامت ہے، یہ بزرگوں کا احترام ہے کہ انہوں نے اپنا چہرہ رسول کی سنت کے ساتھ سجایا ہے. ان کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام. اور سفید بالوں کا بزرگی کا اتنا مقام، رب کائنات نے فرمایا کہ ما من مسلمن یشیب شیبتن فی الاسلام، جس شخص کے بھی حالت اسلام میں سفید بال آئے
تو یاد رکھو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں اس سے مختلف لفظ موجود ہیں۔ سیدنا عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ سے مروی ہے، فرمایا نہا رسول اللہ، سبحان اللہ، اللہ تیرے پیغمبر دے فرمان تو ہی قربان جاواں۔ دوسری روایت نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت فی الشیب وقال هو نور المؤمن وقال ما شاب رجل فی الاسلام شیبتن الا رفعه اللہ بها درجتن ومحیت عنه بها سیئتن وَقُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةً۔ سبحان اللہ۔ حسن لغیر ہی درجے کی یہ روایت ہے جو میں نے آپ پڑھی ہے، اور یہ حدیث، یہ پیغمبر کا فرمان مسند احمد 6937 کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اتنی دیر پیغمبر کی ذات پر درود پڑھو ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی چھوٹا مائک ہے اس وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ دعا فرمائیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام یہ مساجد کے معاملات اپنی رحمت اور اپنے فضل سے حل فرما دیں۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نتف الشیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کے سفید بال اکھیڑنے سے منع فرمایا۔ نبی روکتا ہے کہ سفید بال نہ کٹواؤ، نہ کترواؤ۔ یہ اج دا مسلمان وہ نبی دا کلمہ تے پڑھے ہیں، نبی کہتے ہیں سفید بال نہ کترواؤ۔ نہا رسول اللہ، رسول نے روکیا ہے، نبی نے روکیا ہے، محمد نے روکیا ہے، رسول نے نہا رسول اللہ نتف الشیب، سفید بال اکھیڑنے تو نبی پاک نے روکیا ہے۔ تے اسی نبی دا ایتھے کہنا نہیں منیا، نبی روک جائے اسی کتروا کے نالیاں وچ سٹنے ہیں، نال پیسے بھی دینے ہیں جانور۔ ویسے جی اسی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، مسلمان اور پھر ایمان ہو اس کے اندر، تو ایسا بندہ
رسول کا حکم سن کے اطاعت کرتا ہے، مخالفت نہیں کرتا، مخالفت نہیں۔ 102 والے ہو سن لو آج نبی پاک دی حدیث، اے حدیثاں سن کے اج تو ارادہ کرو اے سفید بال اتروا کے نالے وچ نہیں سٹنے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتف الشیب، فرمایا اس واسطے سفید بال مت اکھڑواؤ، ہوا نور المومن، فرمایا یہ مومن کا نور ہے۔ کیا ہے؟ مومن کا نور ہے۔ ساڈے سپیکر بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ، ہاں جی ساڈے مقتدی بھی سبحان اللہ، ساڈا علاقہ بھی سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہوا نور المؤمن، اس واسطے فرمایا سفید بال مت اکھڑواؤ، کیوں؟ وقال ہوا نور المؤمن، یہ مومن کا نور ہے، مومن کا۔ اے سفید بال مومن ایمان والے بندے واسطے نور نے، اے اللہ دے نبی نے کیا ہے، اے اللہ دے رسول کہہ رہے ہیں، اے سفید بال مومن واسطے نور نے، اس نور نو اسی کتروا کے نالیوں وچ سٹنے۔ رسول نے تو کہا کہ داڑھی رکھو، اسی نبی کی مخالفت کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو اللہ رسول کی بات ماننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین تو چی کہہ دیو۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ فرمایا ما شاب رجل فی الاسلام شیبۃ، رہن دیو اس بھائی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال ما شاب رجل فی الاسلام، ما شاب رجل فی الاسلام، جس کا بڑھاپا اسلام میں اس حالت میں آیا کہ اس کے بال سفید ہیں، اس کے بال، بلند آواز سے بولو، چلو سپیکر نے ساتھ دے رہا، آپ تو ساتھ دو گے نا، ہاں جی۔ ما شاب رجل فی الاسلام، جس شخص کو اسلام میں بڑھاپا آیا، کیا مطلب؟ جڑا بندہ بڈھا ہویا تے اسلام دے اندر، بڈھا ہویا تے اسلام دے اندر، اے مانا جے ما شاب رجل فی الاسلام شیبۃ، اگر بڈھا بھی ہو گیا ہے اسلام دی حالت دے اندر، اے سفید بال بھی آ گئے نے، نبی نے روکیا کہ کتروانا نہیں، کٹوانا نہیں، کیونکہ ایمان والے بندے دے واسطے اے بال نور نہیں، بزرگوں کا احترام مگر ان کو سجدہ بولو حرام۔ ایک کسی کتاب وچ نہیں لکھیا کہ تسی بزرگاں کے چک جاؤ، سجدہ تو صرف رب دی ذات واسطے ہے۔ کس دی ذات واسطے؟ بلند آواز میں بولو، کس دی ذات واسطے؟ اللہ کی ذات واسطے۔ اور فرمایا ما شاب رجل فی الاسلام شیبۃ، جڑے بندے نو بڑھاپا اسلام دی حالت دے اندر آیا لیکن اس نے سفید بال نہیں کتروائے، فرمایا اس کی وجہ سے الا رفعہ اللہ بہا درجۃ، اللہ ایک درجہ جنت میں بلند کر دیتا ہے۔ او جنت دے وچ بڈھیو درجے بلند کروانے جے تے ہون اے بال مت کترواؤ، اے بال مت کترواؤ۔ جے نبی دا کلمہ پڑھ دے جے تو نبی دی بات فرض ہے، جے کسی اور دا کلمہ پڑھیا تو پھر تہاڈی مرضی، ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ نے آگے فرمایا وَمُحْيِّيَتْ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ، اگر بڑھاپے کی حالت کے اندر سفید بال تیرے ہو گئے اور تو نے نہیں کتروائے، یہ مومن کا نور ہے، ایمان والے بندے کے لیے یہ نور ہے، اس نور کی وجہ سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ رسول کی بات ہے، رسول کی، گھر اللہ کا، یہاں پہ بات اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی۔ وَمُحْيِّيَتْ،
عنہ بہا سیئاتن، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور آگے فرمایا وَكُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ کیا لکھی جاتی ہے؟ نیکی۔ جس نے یہ سفید بال رکھے نا، اے مومن واسطے نور۔ پہلی بات ہے اے سفید بال وہی رکھے گا جس اندر ایمان دی قوت ہوئے گی۔ کی ہوئے گی؟ او قاری صاحب جے داڑھی رکھ لئیے تے مامو رشتہ نہیں دیندہ۔ آج کل لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، پڑھتا نبی کا کلمہ ہے اور یہود و نصارہ کی نقالی کرتے ہو، اور نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی دی ذات نو نہیں منیا، اور ذات نو منیا جب بات کو مانا ہوتا تو محمد کی بات بھی تیرے لیے حجت ہے، فرض ہے، دلیل ہے، کالک ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ سفید بال جس کو ہمارے مسلمان اس کو کتروا کے گندی نالیوں میں پھینکتے ہیں، یہ تو بزرگ کی علامت ہے۔ کیا ہے؟ بزرگ کی علامت ہے۔ یا آج کا خطبہ سن کے یا محمد کی بات کو مان، اگر محمد کی بات کو نہیں ماننا تو دائرہ اسلام سے دفع ہو جا، نکل جا۔ کیوں؟ رسول کی بات جب نہیں ماننی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اور آج یہ سفید بال جو ہم گندی نالیوں میں پھینکتے ہیں، چلو جب بندہ مر جاتا ہے اسی حالت میں فوٹو کھینچتے ہیں کہ یہ اس کا آخری دیدار ہے، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا، جب تو دنیا میں تو نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کی امت نکلواتا تھا، اور جب اللہ کے پیغمبر حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور وہاں داڑھی مون سفید بالوں کو کتروا کے گندی نالیوں میں پھینکنے والا رسول نے کہا لا تنتف الشیء، سفید بال مت اکھاڑ، لیکن آج کے مسلمان نے پیغمبر کی اس بات کا انکار کیا، پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، پیغمبر کی مخالفت کی ہے، اور بال کتروا کے گندی نالیوں میں پھینکے ہیں، اور قیامت والے دن یہ امید رکھے گا کہ پیغمبر اپنی زیارت کروائیں، سفارش کریں۔ اللہ کے رسول بغیر داڑھی مون جب دیکھیں گے اپنا رخ انور پھیر لے آئیں گے۔ رخ انور کا پھیرنا یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ صحابہ کہیں گے نبی جی تہاڈا امتی سی، تہاڈا ہی کلمہ پڑھیا سی، زیارت کروا دیو۔ فرمایا جے میرا امتی ہوندا تے میری گل مان لیندا، میری بات کو ایکسپٹ کر لیتا، مان لیتا، اور میرا کلمہ پڑھ کے میری حکم کی مخالفت کر کے یہودیوں والا چہرہ بنا کے آ گیا۔ فرمایا اے میرے صحابہ تم گواہ ہو جاؤ، میں محمد اس کی سفارش نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ اپنا رخ انور پھیر لیں گے، کیا بنے گا پھر تمہارا؟ دو حدیثیں ہوں گی۔ میرا جرم یہ ہے لوگوں، 102 والوں کان کھول کے میری بات سنو، میرا جرم یہ ہے، میری غلطی یہ ہے، میں جو لوگوں کو برا لگتا ہوں، اسلام اور جو فرق باطلہ ہیں ان کے لیے میں ننگی تلوار بنتا ہوں۔ میرا جرم یہ ہے میں کسے نہیں سناتا، میرا جرم یہ ہے میں کہانیاں نہیں سناتا، اور لوگوں میرا جرم یہ ہے میں اللہ کے قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور محمد رسول اللہ کی بات کو ہاتھ میں لے کر میدان میں نکلتا ہوں۔ اور میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار یہ مسئلہ عوام کے خلاف ہے تو میں کر دوں گا، میری چھٹی ہو جائے گی یا میں جیل میں چلا جاؤں گا، مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، وَإِن قُطِّعَتْ، اس کے باوجود بھی جابر بادشاہ کے سامنے بھی کلمہ
حق بیان کروں گا، ترمذی میں حدیث موجود نہ ہو، سر قلم، خون معاف، مقدمہ معاف، اللہ کی قسم میرے ورثاء کی عدالتوں تک نہیں گھسیٹیں گے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل جہاد ہے۔ کیا ہے؟ روٹی نہیں کھا کے بول نہیں سکتے جی، زبان نہیں ہے، گونگے ہو، بولو، کیا افضل جہاد ہے۔ میرا جرم یہ ہے میں لوگوں کو برا اسی لیے لگتا ہوں کہ میں حق بات بیان کرتا ہوں۔ اچھا ایک بات، جو سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ قاری صاحب جذبات میں آ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں جذبات کے اندر ہوش و حواس کو بھی قائم رکھتا ہوں۔ جب تو نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، پیغمبر نے تو کہا لا تنتف الشیب، سفید بال مت اکھیڑ۔ کیوں؟ یہ بزرگی کی علامت ہے۔ کس کی؟ آج لوگ دیواروں پر، مزاروں پر، غاروں پر، حجروں پر، شجروں پر، پتھروں پر اپنا ماتھا جھکاتے ہیں کہ ہماری مراد پوری ہو جائے، لیکن سنو 102 والو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے، رسول اللہ کے حکموں کی تفسیر کرنے والا۔ عبداللہ بن عباس نے رسول اللہ کا فرمان بیان فرمایا البرکاتو مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ یہ نبی پاک کا فرمان ہے، برکت تمہارے۔ لیکن آج ہم بزرگوں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو ایک بات بیان کی نا کہ اگر ہم کئی مہینوں اور سالوں کے بعد اپنے بابا کو ملنے جائیں، السلام علیکم بابا کی حال ہے، بابا کہے گا ٹھیک، اس تو بعد منڈا جی بھی جو موبائل کر کے ٹک ٹک ٹک، وہ تو اتنے بابا نے ملن آیا سے کہ موبائل چلاؤ آیا سے۔ اور یاد رکھو 102 والو، جہاں پہ شریعت نے ماں کا حق بیان کیا وہاں پہ باپ کا بھی حق بیان کیا۔ جب رسول نے کہا سفید بال مت اکھڑواؤ، یہ بزرگی کی علامت ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں تم نبی پاک کی اس بات کو کیوں نہیں مانا؟ اس لیے تم نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا کہ تم نے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے پیغمبر کو اپنا دشمن سمجھا۔ یا اپنی غلطی کی اصلاح کرو کہ بھائی شیطان ہمیں داڑھی نہیں رکھنے دیتا، شیطان یہ سفید بال چہرے پہ نہیں آنے دیتا۔ کیوں؟ کوئی کہے گا یار تو بڈھا ہو گیا، دنیا جیسے مرضی باتیں کرتی رہی، دنیا کی باتوں کو اگنور کر دو۔ 102 والو، اللہ کے قرآن کو سینے کے ساتھ لگا لو، محمد رسول اللہ کی بات کو سینے کے ساتھ لگا لو۔ 2 حدیثیں بھی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ احادیث کے اندر میں نے ڈپلومہ کی ہے، مجھے اللہ کے دیے ہوئے علم پر ناز ہے اور فخر ہے۔ 2 حدیثیں بھی ہیں۔ ابھی آگے سن، بزرگی کا یہ نور ہے سفید بال، بزرگوں کا احترام مگر ان کو سجدہ، بولو بزرگوں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام۔ حدیث نمبر 3 سنیے، جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سفید بال اللہ کی طرف سے عطا کردہ نور ہیں، سفید بال اللہ کی طرف سے عطا کردہ نور ہیں، یعنی یہ بزرگی کی علامت ہے۔ کیا ہے؟ لیکن بزرگ نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اس کو پتہ ہے
جیسے یہ بابا انور ہے، 3-4 فالج کے جھٹکے لگ چکے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اب ان کو پتہ ہے کہ اب میرا نمبر لگنے والا ہے۔ میرا نمبر، پہلوان نے کتنے سال مصائب کے اندر، مصیبتوں کے اندر گزارے، اور مولوی بھی ان مصائب کے اندر اللہ کی طرف سے آزمائش۔ ایک مجھے کہتا ہے، ہم مولوی کیڑا گناہ کیتا سی جڑا تو اس عذاب وچ گرفتار ہو گئے، ہاں جڑا تو چل نہیں سکدا، کیڑا گناہ کیتا سی۔ اور پھر جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جو علم سے اندھے اور کورے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جو مولوی بخشے گا تو بھی بخشے جاؤں گے۔ اگر میرے سامنے کوئی یہ بات کرے، میں اس کے دانت اکھیڑ دوں اور بتا دوں اس کو کہ یہ فکر کتنا غلط ہے۔ تو نے مولویوں کا کلمہ پڑھا کہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ کس کا؟ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو محمد کی ذات کو بھی مان، محمد کی بات کو بھی مان، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ بزرگی کی علامت ہے۔ اچھا، آج تو ہم یہ سفید بال رکھنے سے شرم آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ او قاری صاحب کدے داڑھی رکھی نہیں، یہ ہون رکھیے تو خارش ہندیا کی ہندیا، اور جدوں رکھیں گا تے بار بار اس دے حفاظت کریں گا، اللہ کو صبر دی توفیق دی دعا کریں گا، اللہ پاک تینوں توفیق بھی دے دے گا۔ تو یہ سفید بال بزرگی کی علامت۔ اچھا، سب سے پہلے جو سفید بال آئے تھے وہ کس کے آئے تھے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ آج 26 ذوالقعدہ ہے، 27، 28، 29، 30، پھر ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ جو آخری 10 دن قربانی کے دن ہوتے ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ ان 10 دنوں کی بھی بڑی فضیلت ہے اسلام کے اندر۔ اور یہ مسئلہ آ گیا تو عرض کر دیتا ہوں میرے بھائیو، جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے پھر اپنے بال نہ کٹوائے، اپنے ناخن نہ کٹوائے، چاہے وہ زیر ناف کے بال ہوں یا یہاں کے بال ہوں یا سر کے بال ہوں یا مونچھوں کے بال ہوں یا داڑھی کے بال ہوں، یہ نہ کٹوائے حتیٰ کہ عید کی نماز پڑھ کے اس کے بعد کٹوائے، اس کو قربانی کے برابر ثواب ملے گا۔ اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے، ہمت ہے، قوت ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، ہو 102 والو، پیغمبر کائنات نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بزرگوں کا احترام، مگر ان کو سجدہ حرام۔ ہاں، بزرگ کی اس بات کو فالو نہیں کیا جائے گا جو قرآن کے مخالف ہو اور حدیث کے مخالف ہو۔ بالفرض، فار ایگزامپل، اگر باپ کہے اولاد کو شرک کر، اللہ معاف فرمائے، دعا کرو اللہ اس بیماری سے محفوظ رکھیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر باپ کا شرک کر تو اگر اولاد یہ کام کرے گی تو گناہگار ہوگی۔ اس بات میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں باپ کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ کیا نہیں مانا جائے گا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں بزرگوں کا احترام، مگر ان کو سجدہ حرام۔ تو سب سے پہلے بال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آئے۔ سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے مروی۔ اچھا، جو میں نے یہ بات کی ہے نا کہ سب سے پہلے سفید بال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آئے، اب دینے لگا ہوں دلیل، اب دینے لگا ہوں ثبوت۔ اب یہ حدیث سنیے، بچوں خاموش ہو جاؤ۔ فرمایا ان ابراہیم اول من رأى الشیب فقال یا رب ما ھذا قال الوقار قال اللہم زدنی وقارا۔ اب یہ حدیث جو پڑھی ہے، یہ حدیث کی کس کتاب میں ہے؟
سنیے، الاوائل للسیوطی صفحہ 35، اسی حدیث کا دوسرا حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 14 صفحہ 70، تیسرا حوالہ لطائف صفحہ 6، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس کے راوی سعید بن مسیب رحمہ اللہ ہے۔ فرماتے ہیں ان ابراہیم اول من رأى الشیب، یقیناً ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں من رأى الشیب، جنہوں نے اپنے بالوں میں سفیدی کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ سفیدی کو دیکھا۔ اگر یہ سفید بال اللہ معاف کرے اتنے برے ہیں، او قاری صاحب داڑھی رکھ لئے تو مامو رشتہ نہیں دیندہ، یہ ایک دنیا کا ایک مقولہ بن گیا، یہ غلط بات۔ مولوی بخشے جائیں گے، دسویں بخشے جائیں گے، یہ بھی غلط بات۔ اگر میں ان لفظوں کی ڈیٹیل میں جاؤں کافی وقت گزر جائے گا، 10 منٹ باقی ہے، میں کہتا ہوں چلو ایک دو حدیث اور بیان ہو جائے۔ اگر یہ سفید بال رکھنا اللہ معاف فرمائے اتنا جرم ہوتا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی نہ رکھتے یہ سفید بال۔ حدیث کے لفظ ہیں، اللہ کرے تیرے دل میں اتر جائے رسول اللہ کی بات۔ حدیث پاک کے لفظ ان ابراہیم اولا، سب سے پہلے اول شخص وہ ہے ابراہیم علیہ السلام من رأى الشیب، جنہوں نے اپنے آپ کو سفیدی میں دیکھا، جن کے بال سفید۔ آگے سنیے، فقالا یا رب، توجہ، جب ابراہیم علیہ السلام کے یہ سفید بال آئے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یہ کیا ہے؟ اے میرے رب اے کی یہ کیا ہے؟ ماحاذ۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو کون سا جواب دیا؟ یہ قال الوقارو، قال توجہ نہیں، قال الوقارو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نا یہ کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تیری عزت ہے، یہ تیرا وقار ہے، یہ تیرا، جس طرح کوئی مہمان آ جائے تو رسپیکٹ نہ کی جائے تو لوگ جا کر کہیں گے کہ یار میں قاری رمضان خاکوانی کو گیا سا، بہت میں پانی کی بوتل بھی نہیں پلا سکیا، ایک مثال دے رہا۔ لیکن رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں اس حدیث پہ تو ذرا غور کرو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو سفیدی میں دیکھا تو پھر پوچھا کس سے؟ فقالا یا رب، اے رب، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قالا قال الوقار، فرمایا یہ وقار ہے۔ یہ کیا ہے؟ وقار ہے، وقار۔ داڑھی رکھنا اگر دنیا میں بھی چاہتے ہو کہ ہر بندہ میری عزت کرے اور دنیا میں بھی ہر بندے کی نگاہوں میں میری عزت ہو اور آخرت میں بھی عزت ہو، محمد رسول اللہ اپنی زیارت بھی کروائیں، سفارش بھی کروائیں، پھر آج 16 جون کے خطبہ میں بیان کی گئی احادیث کو سن کے ارادہ کرو کہ یا اللہ آج کے بعد یہ سفید بال نہیں کتروائیں گے۔ کیا؟ سفید بال، سفید بال، تیسری بات سفید بال نہیں کتروائیں گے۔ داڑھی رکھنے کا ارادہ کرتے ہو؟ اگر محمد رسول اللہ کی زیارت اور سفارش کروانا چاہتے ہو تو اپنے چہروں کو یہودیوں جیسا نہ بناؤ، محمدی بناؤ، رسول اللہ کے چہرے کے مطابق اپنے بال رکھو۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا یہ حکم سنا نا کہ یہ وقار ہے، یہ عزت ہے، پھر آگے فرمایا اللہم زدنی وقارا، اللہم زدنی، اے اللہ میرے وقار میں مزید عزتیں عطا فرما، اللہم زدنی وقارا، اے اللہ مزید زدنی اضافہ فرما، مجھے وقارا میں نے بہت زیادہ عزت دے دے۔ اپنی دنیا کی بنائی ہوئی باتوں سے عزت
نہیں ملتی۔ 102 والوں، نبی کی بات مان کر، نبی کی حدیث و سنت سن کر عمل کرو گے، پھر عزت ہی عزت ملے گی، عزت ہی۔ یہ ہے بزرگی کی علامت۔ تو کہا جاتا ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کے بالوں میں سفیدی آئی، اس وقت ان کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔ کتنی؟ اور 102 والے اور نبی دی حدیث ویکھ لو، اپنے کولوں نہیں ٹھوکی آؤندا، دبی آؤندا، اے نبی دی حدیث سنائی آؤنا۔ ابراہیم جب بوڑھے ہوئے، جب سفید بال آئے، تقریباً ان کی عمر کتنی تھی؟ 70 سال ابراہیم نے سفید بالوں کو نہیں کتروایا، تو آج ہم ہیں جو رسول اللہ کی فرمان کی مخالفت کرتے۔ اللہ اکبر۔ لا تنتف الشیب، سفید بالوں کو مت اکھاڑو، سفید بالوں کو مت اکھاڑو۔ سفید بالوں کو برقرار رکھنا اور اکھیڑنے سے بچانا، یہ رسول اللہ کی تلقین ہے۔ کس کی تلقین ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے۔ آخری حدیث سنیے، فرمایا ان عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتف الشیب، بڑھاپے کو ختم مت کرو، بڑھاپے کو ختم مت کرو۔ این اٹھا دیا جے بھائی نے، رسول اللہ دی حدیث بیان کر رہے ہیں، بس اب جماعت کھڑی کرنے ہیں انشاءاللہ۔ مولوی سپیکر دے بغیر انشاءاللہ گجن دے ہے تے تسی رسول اللہ دی حدیث سن کے نیند دے جھٹکے لے رہے جے۔ مسلمانوں نے ایک مذہب نہیں دیندا، 8 دن بعد ایک جمعہ ہوندا ہے، اور تانوں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ایک بات کھول کھول کے تمہارے سامنے رکھنا۔ آگے سنیا جی، فَإِنَّهُ مِن مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، جس بندے نے حالت اسلام میں بڑھاپا کیا، مطلب بڑھا ہویا اسلام دے اندر، سفید حالت، بزرگی دی حالت دے اندر، فرمایا اِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت کے دن یہ نور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور میرے محترم بھائیوں، جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، جو تلوار سے تیز اور بھال سے باریک، وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اگر آج رسول اللہ کی سنتوں کو اپنایا ہوگا، رسول اللہ کی سنتوں کو، یہ اس وقت تیرے لیے نور 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 روشنی ہوگی۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، نور نور۔ اور میرے بھائیوں، ایک روایت میں یہ لفظ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نتف الشیب وقال انہ نور المسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کے سفید بال اکھیڑنے سے منع کیا ہے۔ کی کتابہ روکاوا، کی کتابہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی رکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ وقال انہ نور المسلم، فرمایا یہ مسلمان کا نور ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری بات چل رہی ہے، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، مہلت دی، پھر اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ اب تک آپ نے جتنا خطبہ جمعہ سنا، عمل کرو گے؟ مولوی صاحب مسیح تو باہر تے نکل آنا دے، اتنے تسی انشاءاللہ کئی جانے ہیں، انشاءاللہ کہلوالا کرنی تسی اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی کو رسول اللہ کی مرضی پہ قربان کر دو۔ چند روزہ زندگی ہے میرے بھائیوں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، فرمایا قیامت والے دن کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس، ہر نفس کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر بندے نو اپنی اپنی پائی ہوئے گی۔
اوتھے تے ہونے نے عملہ نال فیصلے کسے نہیں ہو تیری بات پوچھنی۔ اور میرے بھائیوں، یہ نیکیاں اس وقت کام آئیں گی، یہ اعمال اس وقت کام آئیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بزرگوں کی جو بزرگی ہے سفید بال، اللہ یہ سفید بال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد